خداوند کے قدوس نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج بڑا خوبصورت موسم ہے، سنی ڈے ہے لاہور میں۔ ہمارا ٹاپک فائنینسز پہ چل رہا ہے، لیکن موجودہ دنوں کے اندر الیکشن کمپینز بڑے زوروں پر ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کمپین میں بیزی ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے لیڈرز، بہت سارے ممبران، پارٹی رہنما مختلف قسم کی جو کمپینز چلا رہے ہیں، لوگوں کے لیے مختلف طرح کے وہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں، جن میں وہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی جماعت کی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کریں اور ہم ون کر جائیں۔ اور اس حوالے سے ہر ایک جماعت اپنے لحاظ سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے، اور بہت سارے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں سے کچھ باتیں اور کچھ ایسی باتیں جو میرے آج دل میں ہیں، اس لیے ضرور اس کو دیکھیے گا۔ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بزرگ موسیٰ کے بارے میں ذکر ملتا ہے، اور جن دنوں کی یہ بات ہے کہ جب بزرگ موسیٰ فرعون کے محل میں کس طریقے سے موجزانہ طور پر، یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے، بہت اچھی تعلیم پائی، اور ہم دیکھتے ہیں اس سارے پس منظر کے اندر کہ اسی محل میں بڑھ کے اور پھر محل کی زندگی کو ترک کر کے وہ بیابان میں چلے گئے، اور وہاں پر جب خدا نے اس کی ٹریننگ کی تو اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں ان کو مصر میں سے رہائی دلوانی ہے۔ آج کی جو لیڈرشپ ہے، اس لیڈرشپ کا چناؤ لوگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو مختلف طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں، مختلف طرح کی ان کے سامنے آفرز رکھی جاتی ہیں جو کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان میں پیسوں کا لالچ ہے، طرح طرح کے کھانوں کی بات ہے، مختلف چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور ان کو یہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں سپورٹ کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ بزرگ موسیٰ کی سلیکشن جو ہوئی ہے، جو چنا گیا ہے، وہ خدا کی طرف سے چنا گیا ہے۔ لوگ اسے چن کر نہیں لے کر آئے کہ آپ آئیں اور ہمیں آپ لیڈ کریں، بلکہ خدا نے اسے چنا ہے، اور اس نے بھی اپنی محل کی زندگی کو چھوڑا اور محل کی زندگی کو ترک کر کے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اسے ٹرین کیا، اور جب ٹرین کیا تو اس کے بعد دوبارہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے سامنے فرعون تھا، ایک سخت دل بادشاہ تھا۔ آج کے دور میں بھی آج کے جو رہنما ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہیں، ان سبوں کے سامنے، ہم سب کے سامنے فرعون ہے، مختلف چیلنجز کی صورت میں، حالات کی صورت میں، مسائل کی صورت میں۔ وہ روحانی طور پر ہیں، وہ جسمانی طور پر ہیں، مالی طور پر ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے تو ضرور ہم فتح پائیں گے۔ لیکن خدا کا کیا معیار ہے؟ خدا کا یہ معیار ہے کہ خدا جب چنتا ہے وہ ٹرین کرتا ہے، اور وہ خدا ترسی دیکھتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ ریولیشن دیتا ہے، اس کے مطابق جب چلا جائے تو ضرور فتح، کامیابی اس کے لوگوں کو ملتی ہے۔ فرعون کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا سخت دل بادشاہ تھا، وہ اسرائیلیوں کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ 10 آفتیں اس پر اور مصریوں پر آئیں، اور ہر بار اس کا دل سخت ہو جاتا، ہر بار وہ اپنا دل سخت کر لیتا، لیکن پھر بھی خدا نے اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر
غلبہ دیا۔ تو اگر ہم خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں تو خدا کی آواز سنیں۔ جو بھی لیڈرشپ ہے اس کے لیے پہلا جو معیار ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی آواز سننے والا ہو، خدا کے خوف میں رہنے والا ہو، اور وہ خدا کی آواز کو سن کر اس کو عمل میں لے کر آئے جو خدا کا پلان ہے۔ تو فرعون مختلف صورت میں آج بھی ہے، آج بھی ہمیں اس کا سامنا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے کہ جب لوگ بار بار سرکش ہو جاتے، بار بار حکم و دولی کرتے، ایک بار تو وہ مقام آیا جب موسیٰ نے لوگوں کی سفارش کی اور کہا، خدا سے کہا کہ تو ان کو جانے دے، تو ان کو بخش دے، ورنہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو میرا نام کتاب حیات میں سے مٹا دے۔ لوگوں کی فیور کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دے۔ اس طرح کی ایک آیت ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ لوگوں کا درد رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہا ہے اور خود ان کا دکھ جھیلنے کی، ہم دیکھتے ہیں، جھیلنے کی بات کرتا ہے۔ اور موسیٰ کی لیڈرشپ ایک مثالی لیڈرشپ ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا، لیکن پھر بھی وہ وعدے کی سرزمین کو خود نہ دیکھ سکا، اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد لیڈرشپ یشوع کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے، جو کہ ایک جنگی مرد تھا جس نے اسرائیل کو لیڈ کیا، اور اس کے لیے بھی وہی بات جو میں ابھی آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس کے لیے بھی خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے اسی کا دھیان رہے، تو میری آواز کو سننا۔ خدا اس سے بھی کہتا ہے کہ تو میری آواز کو سننا۔ تو لیڈرشپ، جو بھی لیڈر ہے، مذہبی لیڈر ہے، خدا کے لوگ ہیں جو رہنمائی کے عہدے پر ہیں، کسی طرح سے بھی خدا کے بلائے ہوئے ہیں، کسی منصب پر ہیں، وہ خدا کی آواز کو سنیں اور اس کے ڈر میں رہتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کے اکارڈنگ چلیں۔ اور خدا نے میرے عزیزو بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دیں اور انہیں ان عہدوں پر تعینات کیا، اور خاص کر لاویوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی جو تھے وہ خدمت کے لیے مقرر تھے، یہ قبیلہ خدمت کے لیے مقرر تھا۔ اور لاوی جو تھے، میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ انہی کے ذمہ تھا کہ وہ عہد کا صندوق اٹھاتے تھے۔ اور داؤد بادشاہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عہد کا صندوق جب کہ لاوی اٹھائے ہوئے تھے، بلکہ ایک گاڑی پہ بیل اس پہ جتے ہوئے تھے، اور وہ جا رہا تھا عہد کا صندوق، اور بیل نے جب ٹھوکر کھائی اور گرنے لگا، کسی نے، اس شخص کا ذکر ہے کہ اس شخص نے جب سہارا دینے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ٹھوکر کھائی تھی، تو جیسے اس نے سہارا دینے کی کوشش کی، وہ اسی ٹائم خدا کا قہر اس پر بھڑکا اور خدا غضبناک ہوا اور وہ شخص اسی ٹائم مارا گیا۔ تو خدا نے جس عہدے کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، آپ اسی کو سر انجام دیں اور خدا کے خوف سے ڈریں۔ اور مزید اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، جب بادشاہت کی بات آتی ہے تو خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے بادشاہ کی، کیونکہ اس ٹائم قاضیوں کا دور تھا، قاضی تھے لوگ، لیکن پھر بھی اسرائیلی جو تھے وہ یہ ضد کرنے لگے کہ ہمارا پھر بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے آخرکار خدا نے بھی ان کی بات مانی، لیکن اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک بادشاہ اپنے لیے مانگا، اور خدا نے ان کے لیے ایک بادشاہ دیا ساؤل کی صورت میں۔ اور ساؤل جب بادشاہ بن گیا، اس پر خدا کی روح تھی، خدا کی حضوری اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ بھی خدا کی حکم عدولی کرنے لگا، اور جیسے ہی وہ خدا کے اگینسٹ تھا، خدا کے کلام کے اگینسٹ تھا، خدا کی روح سے جدا ہوئی، اور جب خدا کی روح سے جدا ہوئی تھا اس وقت بھی وہ بادشاہ، لیکن خدا کی روح سے جدا ہو گئی اور خدا کی روح داؤد پر ٹھہر گئی۔
اور وہ اپنی نگاہ میں بادشاہ تھا، بظاہر وہ بادشاہ تھا، لیکن خدا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کسی عہدے پر ہیں، جو کسی خدمت میں ہیں، جو کسی اپنی کاموں کو انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی نگاہ میں کسی عہدے پر ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مقام پر ہیں، لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں ہے، خدا ان کو چھوڑ چکا ہے۔ تو خدا تو اسی دن اس سے جدا ہو گیا، لیکن تو بھی وہ جسمانی طور سے اس کام کو انجام دے رہا تھا، اور خدا کا روح داؤد پر ٹھہرا، اور خدا کا روح جب داؤد پر ٹھہرا تو داؤد اس کی مرضی کے مطابق تھا۔ داؤد خدا کے لیے پورے دل و جان سے چلتا رہا، سوائے ایک گناہ کے جو اس نے حتی اوریہ کے حوالے سے کیا۔ تو داؤد کو خدا نے بڑی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ داؤد کے لیے جو خدا نے وعدے کیے، خدا نے اس کو بھی پورا کیا۔ داؤد کے بعد کنگڈم چلی گئی سلیمان بادشاہ کے پاس۔ خدا دل کو دیکھتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ خدا کے قول کو، خدا کے کلام کو نگاہ میں رکھے، خدا کے کلام کے اکارڈنگ چلے، اور اس کے لوگوں کی اس کے مطابق رہنمائی کرے، اس کے اکارڈنگ ان کی رہنمائی کرے۔ آج فضل کا دور ہے، اور اس فضل کے دور کے اندر یہ نہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، یا لیڈرشپ جو مرضی کرتی رہے، ان کے لیے گناہ کرنا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا، وہ بھی اس کے جواب دہ ہوں گے۔ تو فضل کے دور میں بلکہ زیادہ اور دل و جان سے اور شدت سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے سمجھیں کہ ہم نے خدا کے جواب دہ ہونا ہے، خدا کے لیے ہم نے ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ آج پاکستانی مسیحی جو ہیں، پاکستانی لوگ جو ہیں، ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، جس میں بہت سارے مسیحیوں کے گھر جلائے گئے، چرچز جلائے گئے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو فیس کر چکے، اس کے بعد ہم نے بھی اس چیز کو فیل کیا کہ کہیں یہ پرابلم ہم پر نہ پڑے، تو ہمیں ایز اے لیڈرشپ ہوتے ہوئے، ایک مسیحی قوم ہوتے ہوئے، مسیح کے لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اٹھیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، اور خدا کے آگے آواز اٹھائیں۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں، مسیحی لیڈرز ہیں، وہ بکے نہ، بلکہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے دیتے ہوئے، اس قوم کا درد سمجھتے ہوئے، اس قوم کے لیے کچھ کریں، اس قوم کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھتے ہوئے اس قوم کی خدمت میں سرو کریں۔ اور وہ لوگ جو بھی ووٹ مانگ رہے ہیں، ان سبوں کے سامنے جو کرسچن کمیونٹی ہے، کرسچن لیڈرز ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے تحفظ دیا جائے، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں بھی وہی حق حاصل ہے جو ان لوگوں کو، باقی لوگوں کو حاصل ہے۔ تو خداوند کا منصوبہ ہمارے لیے، تمام کرسچن کمیونٹی کے لیے، لیڈرشپ کے لیے خدا کا منصوبہ بھلائی کا ہے، برکت کا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ پاکستان کی مسیحی، پاکستان کی لیڈرشپ جاگے اور خداوند کے ورڈ کے مطابق رہتے ہوئے اپنی لیڈرشپ کی ڈیوٹیز کو انجام دیں، اور باقی جو قومیں ہیں، باقی جو لوگ ہمارے اوپر ہیں، عہدیدار ہیں یا گورنمنٹ کو چلانے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کو بھی عقل اور دانائی دے، تاکہ وہ اس ملک کو خدا کے خوف میں رہتے ہوئے چلائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔